السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سی باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں، لیکن میں کچھ چھپا بھی لیتا ہوں، کچھ میں اسپیسز میں بات کر لیتا ہوں، یا کچھ میں ٹویٹر ہینڈل پہ باتیں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. سب سے جو تکلیف دہ بات ہے، اور کل سے سوال اٹھ گئے ہیں کہ شہباز شریف کو کیا وزیر اعظم پاکستان ہونا چاہیے؟ کیا ان میں اتنی کیپیسٹی ہے؟ کیا وہ ایک اسٹیٹسمین ہے؟ یعنی ایک مسخرہ پن بنایا ہوا ہے. جس طرح کی تصویریں لے کر فرانسیسی صدر کے ساتھ، یعنی قوم کے دل پہ بڑے چاقو چلے ہیں، چھریاں چلی ہیں اس بات کے اوپر. آپ ملے کمروں کے اندر، لیکن وہ تصاویر کیوں پبلک کی جا رہی ہیں؟ پھر پاکستان ڈوب رہا ہے، معیشت کا کیا حال ہے؟ او بھائی وہاں جا کے بچاؤ تم، یہ وہاں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیٹس ہیو اے ڈسکشن. ابھی تک تو آپ نے ایسی ڈسکشن شروع نہیں کی آئی ایم ایف سے قرضے آگے کرنے کے حوالے سے، یا پوری دنیا. ایک دیکھیں، دو تصویر کے دو رخ ہیں. ایک تو ہے کہ پاکستان کی معیشت کو آگے کیسے بڑھانا ہے، ہم ڈیفالٹ پہ جائیں گے، ہم قرضے نہیں دے سکتے ان کے. یہ ہائی ٹائم ہے کہ یہاں بیسٹ نیگوشیشن لیں ان کے ساتھ. آپ تو ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں، آپ تو ان نیچے گر رہے ہیں. وہ ایک اسٹیٹسمین کی طرح اٹھو یار. پاکستان کا ایک اسٹیٹس ہے، پاکستان کے اسٹیٹس کو سمجھیں. پاکستان کے بغیر دنیا نہیں اُلتی. پاکستان کی ہاں میں پوری دنیا کی ہاں ہے، یہ یاد رکھیے گا. میں وہ بزرگان دین یا صوفیوں کے الفاظ نہیں دہرانا چاہتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان نہ مٹنے والا ہے، ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کے نقشے پہ قائم رہنا ہے. تو یہاں ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو لیڈر ہو، بھکاری نہ ہو. یعنی الفاظ کا چناؤ استعمال کرتے وقت کیا کر رہے ہیں آپ بھائی؟ کوئی ٹریننگ لے لیں کچھ اچھے لوگوں سے. یعنی نواز شریف کے بارے میں تو یہ تھا کہ وہ کھانے پینے کے علاوہ کوئی بات نہیں، لیکن یہ کیا شروع کر دیا ہے شہباز شریف نے؟ پورے دنیا میں سبکی کرائی ہے. ابھی لیٹسٹ جو ہے، بلکہ وہ کامران خان نے بھی ٹویٹ میں کہا ہے، ذرا پہلے وہ ویڈیو سن لیجئے گا، وہاں سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ شہباز شریف کیا کہنا چاہ رہا ہے. ذرا سنیے گا. How can the world expect from us to stand on our own feet? It is simply impossible, next to impossible. The world has to stand by us. And there is a yawning gap between our ask and what is available. Please, through your cameras, have this yawning gap bridged, and bridged very quickly at lightning speed. Otherwise, time and tide wait for none. Debt swaps, debt suspensions, are those A disaster in is discussions waiting for right us now? in the shape of epidemic. It is waiting for us. Please help us in avoiding this disaster. If God forbid that happens, then all hell will break. Who's helping you right now? We know that a lot. All You hell have will very break, I'm friendly telling you. countries, All hell will especially. break, I'm telling you. All hell will break. Who's helping you right now? We know that a lot. All You hell have will very break, I'm friendly telling you. countries, All hell will especially. break, I'm telling you. جی آپ نے وہ گفتگو سن لی. بیک گراؤنڈ پہ وہ تصاویر کئی چل رہی ہیں کہ جہاں وہ میں تو نہیں چلاؤں گا فرانسیسی صدر کے ساتھ تصویر، امریکی صدر اور ان کے ساتھ تصویر، اور کیا مسخرہ پن ہے. پھر وہ مسخرے پن سارے آپ نے دیکھ لیے کہ جب وہاں پر یعنی بتایا گیا کہ شہباز شریف کی باتیں بڑی سن رہی ہیں، بڑی امپورٹنٹ. جناب سینٹر ٹیبل میں بیٹھا ہوا ہے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ سوشل میڈیا کے اوپر خدا رہا، انسان کو انسان رہنے دے، پاکستانی کو پاکستانی رہنے دے، ایک غریب آدمی کو غریب، ایک فقیر کو فقیر رہنے دے، ایک بھکاری کو بھکاری رہنے دے. اس کی کیپیسٹی مت بڑھائیں. کیوں زیادتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ زبردستی اس سارے معاملے. اور یہ جو پاکستان کا جو یہ اس وقت سسٹم ہے، یہ چل نہیں سکتا. ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. کب تک چلائیں گے یہ ٹوٹ کے؟ اور میں نے وہ لفظ آپ کو بار بار میں دہراتا ہوں، میں نے واضح طور پر کہے تھے، اسپیسز میں کہے تھے کہ 2 مہینے کے اندر ان کی ہوا نکل جائے گی. مہنگائی یہ کنٹرول نہیں کر سکے، ڈالر یہ پکڑا نہیں جا سکا، اور اس کے بعد پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے، بین الاقوامی قیمتوں کے معاملے میں یہ تو ظلم کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ. مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ان کے پاس. ہر کوئی اپنی مرضی سے، آٹا کہاں چلا گیا، گندم کہاں چلا گیا، گھی وہ کہیں بتا دیں، کہیں پازیٹیو ایکشن ابھی تک بتا دیں انہوں نے لیوں. واقعی حکومت کوئی دے دے. اور نیشنل فوڈ سیکورٹی جو منسٹری ہے وہ کیا چلے بھیج رہی ہے وہاں پر بیٹھی؟ وہ کیا کر رہی ہے؟ اتنا بڑا کرائسس آنے والا ہے اس ملک کے اندر. میں ایک اور وقت سے پہلے بتا دوں، آپ گندم ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ چاول کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ہمیں ضرورت پڑنی ہے، ہمارے پاس فصلیں اب آنے والے دنوں میں کیا حال ہونا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. جو عام آدمی کی ضرورت، انڈیا سے سیکھیں آپ. انڈیا نے نہیں کی. وہ مان لیے کہ ایکسپورٹ کا ایک وقت ہے، لیکن یہ جو آپ کی پروڈکٹس ہیں، یہ پروڈکٹس آپ کو ضرورت ہے. یہ فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے. قحط ہو جانا ہے یہاں پر، اس قحط سے بچائیں. کیا پالیسی ہے آپ کے پاس؟ بتائیں نا وزیر اعظم نے ابھی تک نیشنل فوڈ سیکیورٹی پہ یا اس کے کسی کرنے نے
نیشنل فوڈ سیکورٹی پہ کیا کام کیا ذرا بتائے تو صحیح. میں ان کو تو خیر منسٹری کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کون ہے منسٹری میں اور کیا کچھ کر رہا ہے. اس ملک کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہونے جا رہا ہے. خدا را روک لیں. ایکسپورٹ وغیرہ کے بڑا سیریسلی سوچیں کس چیز کی ضرورت ہے. جو ایسنشل کموڈیٹیز ہے وہ کیا دستیاب ہے. یعنی میں آئینی درخواست دائر کرنے جا رہا ہوں اس کے اوپر, فوڈ سیکورٹی کے اوپر, کہ کرائسس کیا ہونا ہے اور کیسے روکا جائے اس سارے معاملے کو. اور یہ نہ روکا تو بڑا نقصان ہوگا اس ملک کا, بہت نقصان ہوگا. چلتے ہیں اپنے آخری ایشو کی طرف. آپ کو پتہ ہے میں الیکشن کمیشن آرٹیکل 62 اور 63 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا, جس پہ میں عمل درآمد کی بڑی عرصے سے کوشش کر رہا ہوں 2013 سے. ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی دیکھیں گے. جب غیر ضروری سوال پوچھے جاتے تھے تو میں نے کہا تھا نہیں, یہاں ایک ڈیٹا بیس ہونا چاہیے. مثال ڈیٹا بیس کیا, جتنے سیاستدان لگتا ہے رجسٹرڈ ہو نا وہاں پر, ذرا وہاں پر ان کا پتہ ہو اور وہاں ان کی ساری چیزیں ویب سائٹ پہ اویلیبل ہو. یعنی ہم نے پبلک لیڈر چننے ہیں نا, یہ کوئی ذاتیات کا ایشو نہیں ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کتنا امیر ہے, کتنا غریب ہے, کتنے اثاثے ہیں اس کے, کیا وہ سزا یافتہ ہے, کیا وہ توہین میں سزا ہوئی, کیا وہ کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں, کتنی ایف آئی آر چل رہی ہیں, گنڈا ہے, موالی ہے, کیا ہے وہ, کیا وہ ٹیکس گزار بھی ہے, کیا وہ ڈیفالٹر تو نہیں ہے. تو یہ کون کو پتا. 62-63 میں لکھا ہے ڈیٹا بیس. اور وجہ کیا ہے, جب وہ اپنا ریٹرننگ آفیسر جب سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے, وہ متعلقہ پروویژن بھی بیک گراؤنڈ پہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی کہ ریٹرننگ یعنی ہم کیا چاہتے ہیں. یہاں الیکشن کمیشن سویا رہتا ہے, جب نامینیشن کے پیپرز آئیں گے وہ بندہ کہاں سے لے گا, یہ نظر صدیق کہاں سے حاصل کرے گا کہ وہ ڈیفالٹر ہے یا نہیں ہے, اگر وہ اعتراضات داخل کرنا چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن اپنے تئیں, یعنی اس کا کام ہے ان کے آرٹیکل 218(3) صاف شفاف الیکشن کرانا اور کرپٹ پریکٹسز روکنا. کیا کیا ہے اب تک, کیا بتا دے الیکشن کمیشن نے. اور میں 2013 سے کوشش کر رہا ہوں اور آج ہم 2023 میں آ گئے ہیں. 10 سال میرے پاس ساری وہ ریٹیں پڑی ہیں, لارجر بینچ بنا بہت, لیکن وہ فائنل فیصلہ نہ آ سکا. اور میری کوشش یہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے 62 اور 63 پر عمل درآمد کرایا جا سکے, یہ چہرے بے نقاب ہو جا سکیں. پھر کیا ہوا, انڈین سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آ گئی. کمال ہے, وہ لوگ کتنا آگے نکل گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جتنے کرمنل ہے نا اینٹیسیڈنٹ, ان کے جتنے ان کے جو ہے نا ریکارڈ, وہ سارا دستیاب ہونا چاہیے, ویب سائٹ میں ہونا چاہیے, الیکشن کمیشن کے پاس ہونا چاہیے. بڑی واضح طور پر انہوں نے یہ ایسا کہا اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ڈائریکشن دی اور کہا کہ اگر یہ بات نہیں مانیں گے, یہ نہیں کریں گے, اٹ از گوئنگ ٹو بی اے کنٹیمپٹ آف سپریم کورٹ. تو وہ تو پھر الیکشن کمیشن دیکھیں نا, یہاں الیکشن کمیشن کو سائڈ پہ چھوڑیں. یہ ملک کے لیے کام کرنا ہے آپ نے, ملک میں صاف شفاف لوگ آگے لانے ہیں. ہم نے یہاں کہہ دیا کرپشن ہو رہی ہے, ہونے دیں, بے راہ روی ہو رہی ہونی ہے, مذہب پہ جو بدماشی ہو رہی ہے یا ہونے دیں. یہ ایسے ہونے سے نہیں چلے گا یہ معاملہ. اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو کچھ سرٹن پیرامیٹرز آپ کو طے کرنے پڑیں گے. اگر نہیں کریں گے تو یہ ملک نیچے کی طرف جائے گا. یہ فیصلہ آ گیا, میں نے الیکشن کمیشن کو لکھا, وہ میرا خط بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا, پہلا خط. میں نے انہیں کہا کہ یہ معاملہ ہے, اور میں نے ان سے پوچھا کوئی ڈیٹا بیس ہے آپ کے پاس, میں سارے پارلیمنٹیرین کا اگر لینا چاہوں تو ہے, یہ ساری چیزیں دستیاب ہیں کہیں. 62 اور 63 ہے نا, الیکشن ایکٹ 2017 کی ریلیونٹ پروویژنز پہ عمل درآمد کرانا ہے, تو کیا ڈیٹا بیس ہے؟ یعنی مجھے پتہ نہیں ہونے چاہیے کہ اس طرح کے نواز شریف جیسے لوگ ہیں, میں مذاکراً کہہ رہا ہوں یہ بات, یہ سارا ڈیٹا جب دستیاب ہوگا تو پھر یہ اتنی آسانی سے الیکشن تو نہیں لڑ سکیں گے. پھر تو اس سسٹم کے ساتھ گھنونا مذاق نہیں ہو سکے گا. کون چاہتا ہے یہ؟ اور یہ کریں, خدا را چلیں. میں نے یہ خط لکھا, کوئی جواب نہیں آیا, مراسلہ. میں نے پھر دوبارہ لکھا ان کو, الیکشن کمیشن کو پھر دوبارہ لکھا, جا کے سروس کرائی, بندے بھیجے, میں نے ای میل کیا, فیکس کیا. میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں بحیثیت پاکستانی, اور میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک سسٹم جو ہے صحیح لائن کی, صحیح ڈگر کی طرف آ جائے. لیکن میں ابھی تک تو ناکام رہا ہوں. کئی معاملات ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں, آج بھی پینڈنگ ہیں. کیا عدالتوں کی ذمہ داری نہیں ہے, عدالتوں کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ آئینی پروویژنز ہے اس پر عمل درآمد کرائے؟ تو عمل درآمد بہت ضروری ہے. اگر نہیں ہوگا تو نظام میں بڑے مسائل پیدا ہوں گے. الیکشن کمیشن نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا دے ہی نہیں سکتے آپ کو, ہم کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتے, اور لفظ استعمال کر دیا غالباً کلاسیفائڈ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ طے کرنا پڑے گا کلاسیفائڈ یہ کیسے ہوگی انفارمیشن. پبلک آفس ہولڈر کے حوالے سے جس کے نامینیشن پیپر ہے, صاف شفاف الیکشن کرانے ہیں, کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن ہے. کیا اللہ رکھا محمد بوٹا جو اس کا مخالف کینڈیڈیٹ ہے اس کو ہی پتا ہوگا, باقی کسی کو نہیں پتا ہونا چاہیے, باقی پوری پاکستانی قوم کو نہیں پتا ہونا چاہیے. یہ الیکشن کمیشن کا کردار ہے آپ لوگوں کے سامنے. صاف شفاف الیکشن کیا, یعنی یہاں سے صاف شفاف الیکشن ہو سکیں. وہ لیٹر جو لکھا ہے وہ بھی بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے, میں تاکہ بتا سکوں قوم کو کہ الیکشن کمیشن کہاں زیادتیاں کر رہا ہے اور کہاں یہ نہیں. کہا جس طرح آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے, بتا دیں. ابھی تک لاسٹ ٹائم پٹیشن لگی تھی, کوئی ڈیٹا نہیں دیا, کوئی ریکارڈ. کرنا کیا چاہتے ہیں بھائی؟ ووٹ کا حق ہے, ووٹ کا حق دیں تو الیکشن کمیشن آئینی اور قانونی کردار تو ادا کرے نا اپنا. اب میرے پاس آپشن کوئی نہیں تھی, میرے پاس اب اور کوئی آپشن رہ نہیں گئی تھی. میں نے اب آئینی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے, جس میں نے یہ سارے سوال اٹھائے ہیں
آئینی پروویژنس کی انفورسمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے. بیک گراؤنڈ پہ وہ اپلیکیبل درخواست بہت لمبی ہے, لیکن اس کی پریئرز اور شروع کے پیجز جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہے ہوں گے تاکہ آپ سمجھ سکیں میں کیا چاہ رہا ہوں. یہ میری خدا را میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, یہ میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, نہ میں یہ چاہتا ہوں. میں تو خود چاہتا ہوں کہ صاف شفاف لوگ آئیں, یہ ملک آگے کی طرف جائے. اس ملک نے آگے جانا ہے, اس ملک نے بہت کچھ ہمیں دیا ہے لیکن ہم نہیں کو دے پائے ان کو. یہ قوم مانگتی ہے, یہ ملک قرض آپ جو ادھار مانگتا ہے, جو دیا ہے آپ کو جو عزت شہرت دی ہے آپ کو, یہاں اس ملک میں آپ رہ رہے ہیں, اس کا تقاضا کر رہا ہے بھائی دو اس قوم کو. نظر آئے ہر ادارہ یعنی میں ہر معاملہ کیوں عدالتوں میں لے کے جا رہا ہوں کہ یار ناکامی ہو چکی ہے. میں فرسٹریٹ نہیں ہوتا, لیکن میں تو دروازہ نوک کرتا رہوں گا, اپنے حصے کی شمع جلاتا رہوں گا. روک سکے تو روک لو, باز نہیں میں آؤں گا. کسی سیاسی جماعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں صرف چاہتا ہوں کہ سارے اس ملک میں صاف شفاف لوگ آ گئے, یہ نظام آگے چلے. اس نظام کو آگے چلنا ہے, اس نظام میں بہت کچھ دینا ہے, بہت سی امیدیں ہیں اس نظام کے ساتھ. یاد رکھیے گا ہم ہیں تو یہ ملک ہے. آئین پاکستان کا دیباچہ پڑھ لیں, آرٹیکل 2 پڑھ لیں, بیک گراؤنڈ پہ یہ بھی سارا چل رہا ہے. امید ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کرے گا اور ہائی کورٹ جو ہے انہیں ڈائریکشن دے گی کہ یہ کام پورا کریں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.